میرے غوث 4 سال کے ہوئے، باپ کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا تھا، گھر والے لے کر کے گئے مولوی صاحب کے پاس، مکتب میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر استاد سے کہا میرے بچے کو قرآن اور حدیث اللہ رسول کی تعلیم دے دیجیے۔ کہاں لے کر گئے ذرا غور کرو، مکتب میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر کیا کہا؟ قرآن پڑھا دیجیے، اللہ رسول کی تعلیم دے دیجیے۔ آج ہمارا بیٹا ابھی بیوی کے شکم سے اولاد نہیں، صرف پیٹ میں ہے، کہتا ہے اگر بیٹا ہوا تو ڈاکٹر انجینئر بناؤں گا، پتہ نہیں اندھا پیدا ہو، لولا پیدا ہو، مردہ پیدا ہو، زندہ پیدا ہو، پیدا نہیں ہوا، ڈاکٹر بنانے کی فکر ہو رہی ہے۔ ہوش میں آؤ، ڈاکٹر کام نہیں آئے گا، قرآن پڑھنے والا کام میں آئے گا۔ غوث پاک نے بتا دیا ہے۔ مکتب میں گئے، گھر والوں نے کہا قرآن پڑھا دو، استاد نے قبول کر لیا، چلے آئے۔ استاد نے کہا بیٹا جاؤ وضو بنا کر کے آؤ۔ حضرت غوث پاک گئے، وضو بنا کر کے آئے۔ 4 سال کا بچہ کیا وضو بنائے گا؟ لیکن پیدائشی ولی تھے، سب جانتے تھے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو 95% کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، لیکن 4 سال کے پیدائشی ولی تھے، گئے بنا کر کے آئے، بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 سال کا بچہ میرا غوث جو تمام ولیوں کا سردار ہے، جس کے ہاتھ میں ولایت کی چابی ہے، وہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں اور 15 پارہ قرآن سنا دیتے ہیں۔ وہ سادے محترم کے پیشانی سے پسینہ آ گیا، تعجب میں پڑ گئے۔ 4 سال کے بچے نے کہا تھا میرے استاد یہ پسینہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ تعجب کی لکیریں کہاں سے چہرے پہ دکھ رہی ہیں، آپ حیران کیوں ہو گئے ہیں؟ ان کے استاد نے کہا بیٹا آج پہلی مرتبہ تو اپنے گھر سے نکل کر کے مکہ میں آیا ہے، اس سے پہلے کسی جگہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا ہے، آج جب پہلی بار آیا ہے تجھے استاد نے صرف بسم اللہ پڑھایا ہے، یہ 15 پارہ قرآن کہاں سے پڑھ لیا ہے؟ تو میرے غوث نے 969 برس پہلے بغداد کے قصبہ چیلان کی چٹائی پر بیٹھ کر کے جواب دیا تھا استاد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب میں 9 مہینہ کی زندگی اپنے ماں کے شکم میں گزار رہا تھا تو میری ماں حالت حمل میں 15 پارہ قرآن کی تلاوت کی تھی، تو میں نے یاد کر لیا تھا اگر 30 تلاوت کر دیتی تو مکمل حافظ قرآن پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بچہ کیچ کرتا رہتا ہے، اس لیے وہ اولاد ہوش میں آئے، وہ باپ ہوش میں آئے، وہ ماں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، جو ملٹی میڈیا موبائل دیکھتی ہے، جینس پینٹ پہنتی ہے، بال کٹاتی ہے، روڈ پہ اجنبی مردوں سے باتیں کرتی ہے، روڈ پہ اجنبی مردوں سے کندھا کندھا ملا کے چلتی ہے، یہ دنیا میں مت جاؤ، یہ دنیا فانی ہے، دارالامتحان ہے۔ اگر تم نے یہ غلط کارنامہ انجام دیا تو تمہارے شکم سے صحیح اولاد نہیں ہوگے، لیکن میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہوں، سید صاحب کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، اگر میرا باپ توبہ کر لے، اگر یہ میرا بھائی توبہ کر لے، مولا گناہوں کو معاف فرما دے۔ آنے والے وقت کے لے ایک ہاتھ میں قرآن لے، دوسرے ہاتھ میں نبی کی شریعت لے کر کے اپنے اولاد کی پرورش شروع کر دے، تو یقین ہے مجھے کہ اس کے گھر میں پرورش پانے والا بچہ غوث پاک تو نہیں ہوگا لیکن غلام ہو جائے گا، سید سالار تو نہیں ہوں گے لیکن غلام ہو جائیں گے، ہند الولی تو نہیں ہوں گے لیکن غلام ہو جائیں گے، امام احمد رضا تو نہیں ہوں گے لیکن امام احمد رضا کے غلام ہو جائیں گے، تاج الشریعہ تو نہیں پیدا ہوں گے لیکن ان کے غلام پیدا ہو جائیں گے، حضور مفتی اعظم تو نہیں ہوں گے لیکن ان کے غلام پیدا ہو جائیں گے۔ قسم خدا کی اگر آپ کے 4 دیواری کے اندر اگر غوث کا غلام پیدا ہو گیا تمہاری نسلیں مہک جائیں گی، جنتی ہو گے اور اعلیٰ مقام پانا ہوگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔